خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. آج ہم ایک کافی دلچسپ اور تھوڑے پریشان کن موضوع پر بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسے واقعے سے جڑا ہے جو ہمارے اپنے ایک ساتھی شہباز کے ساتھ پیش آیا. جی ہاں، انہیں ایک ٹرسٹ والیٹ کا سیڈ فریز ملا تھا. ہاں، اور اس والیٹ میں دیکھنے میں تقریباً 6000 USDT پڑے ہوئے تھے. 6000 USDT، یہ تو کافی رقم ہے. بالکل. تو پہلی نظر میں تو یہی لگا کہ شاید کوئی آپ کہہ لیں اناڑی صارف ہے جس سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پیسے نکالنے کیسے ہیں اور وہ مدد مانگ رہا ہے. ایک عام تاثر. جی. لیکن پھر پتہ چلا کہ کہانی بالکل مختلف ہے. یہ اصل میں ایک بہت چالاکی سے بنایا گیا جال تھا، ایک فراڈ. اوہ، تو وہ معصوم صارف اصل میں معصوم نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. تو آج ہم اسی طرح کے فراڈز کی گہرائی میں جائیں گے، خاص طور پر جو ٹرون نیٹ ورک پر ملٹی سگنیچر والیٹس استعمال کرتے ہیں. مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سب سے اہم بات، ہم ان سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل کرپٹو کی دنیا میں. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی وہ کہتے ہیں نا گتھیاں سلجھاتے ہیں. بنیادی طریقہ کیا ہے؟ یہ فراڈ کرنے والے کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں، وہ عام طور پر آپ کو کسی والیٹ کا سیڈ فریز یا پرائیویٹ کی دیتے ہیں، اور جب آپ وہ والیٹ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں، جیسے شہباز کے کیس میں تھا، کافی USDT یا کوئی اور قیمتی ٹوکن موجود ہے. جیسے وہ 6000 USDT. واہ، دیکھ کر تو کسی کا بھی دل للچا سکتا ہے. بالکل، یہی تو چال ہے. وہ فنڈز اصلی نظر آتے ہیں، لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے، یہ عام والیٹ نہیں ہوتے. اچھا، تو پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں ملٹی سگنیچر والیٹس. ملٹی سگ یعنی ملٹیپل سگنیچرز. ملٹی سگ، یہ کیا چیز ہے؟ عام والیٹ سے کیسے مختلف ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. عام والیٹ میں ٹرانزیکشن کرنے کے لیے صرف آپ کی ایک پرائیویٹ کی یا دستخط کافی ہوتا ہے، لیکن ملٹی سیگ والیٹ میں ٹرانزیکشن کی منظوری کے لیے ایک سے زیادہ، پہلے سے طے شدہ تعداد میں کیز یا دستخطوں کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے 3 میں سے 2 کیز چاہیے یا 5 میں سے 3. اوہ، اچھا، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی منظوری چاہیے ہوتی ہے ٹرانزیکشن کے لیے. یہ تو سیکیورٹی کے لیے اچھا فیچر لگتا ہے. جی ہاں، اصل میں یہ بنایا تو سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ہی گیا تھا. جیسے کسی کمپنی کے فنڈز ہوں تو کوئی ایک شخص اکیلے نہ نکال سکے، لیکن فراڈ کرنے والے اسی فیچر کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ آپ کو سیڈ فریز کی شکل میں صرف ایک کی دیتے ہیں. آپ والیٹ امپورٹ کر لیتے ہیں، بیلنس دیکھ لیتے ہیں، لیکن ٹرانزیکشن کرنے کے لیے جو باقی ضروری کیز ہیں وہ فراڈ کرنے والے کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. تو پیسہ دکھتا تو ہے، اصلی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اسے چھو نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے. یہ تو ایسا ہوا کہ آپ کو ایک شیشے کے جار میں مٹھائی دکھا دی، لیکن ڈھکن پر تالا لگا ہوا ہے اور چابی کسی اور کے پاس ہے. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، اور یہی چیز شکار کو بے چین کرتی ہے. تو پھر اصل چال کیا ہے؟ اگر پیسے نکال ہی نہیں سکتے تو فراڈ کرنے والے کا کیا فائدہ؟ اصل چال اب آتی ہے. دیکھیں، ٹرون نیٹ ورک پر کوئی بھی ٹوکن جیسے USDT بھیجنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ٹرانزیکشن فیس دینی پڑتی ہے، اور یہ فیس ٹرون کے اپنے کوئن یعنی TRX میں ادا ہوتی ہے. ہاں، یہ تو نیٹ ورک فیس ہوتی ہے، گیس فیس کی طرح. جی، تو فراڈ کرنے والا جان بوجھ کر اس والیٹ میں USDT تو رکھتا ہے، لیکن ٹرانزیکشن فیس ادا کرنے کے لیے درکار TRX بالکل نہیں رکھتا. 0 TRX. اوہ، تو اب سمجھ آیا.
ہاں، اب شکار یعنی آپ جب دیکھتے ہیں کہ 6000 USDT پڑے ہیں لیکن نکالنے کے لیے فیس نہیں ہے تو آپ کو لالچ دیا جاتا ہے، یا آپ خود سوچتے ہیں کہ چلو میں اپنے پاس سے تھوڑے سے TRX مطلب چند ڈالر کے برابر اس والیٹ میں بھیج دیتا ہوں تاکہ فیس ادا ہو سکے اور میں یہ سارے USDT نکال لوں۔ یہ تو بہت شاطرانہ ہے. تو لوگ واقعی اپنے TRX بھیج دیتے ہیں اس والیٹ میں؟ جی بالکل، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چند ڈالر خرچ کر کے ہزاروں ڈالر مل جائیں گے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، لالچ۔ یہاں بات اب واقعی آپ کہیں خطرناک ہو جاتی ہے. جب کوئی اپنے ذاتی TRX اس والیٹ میں بھیجتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فیس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فراڈ کرنے والے عام طور پر خودکار اسکرپٹس یعنی بوٹس استعمال کرتے ہیں۔ بوٹس وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بوٹس 24/7 اس والیٹ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مطلب جس سیکنڈ باہر سے کوئی TRX اس والیٹ میں آتا ہے نا، ہاں. یہ بوٹ فوراً 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک نئی ٹرانزیکشن بنا کر وہ سارے آئے ہوئے TRX فراڈ کرنے والے کے اپنے ذاتی محفوظ والیٹ میں منتقل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ فوراً؟ شکار کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ ان TRX کو فیس کے لیے استعمال کر سکے؟ بالکل نہیں، کوئی موقع نہیں۔ یہ سب کچھ آٹومیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ نے TRX بھیجے اور وہ گئے، پلک جھپکتے ہی۔ یا اللہ، یہ تو بہت ہی خوفناک ہے. تو شکار کے بھیجے ہوئے TRX بھی گئے اور والیٹ میں پڑے USDT تو ویسے ہی ناقابل رسائی تھے نا؟ بالکل، شکار اپنی جیب سے TRX بھی کھو دیتا ہے اور اسے ملتا کچھ بھی نہیں۔ وہ USDT وہیں پڑے رہتے ہیں فراڈ کرنے والے کے کنٹرول میں، شاید اگلے شکار کو پھانسنے کے لیے۔ تو شہباز کے معاملے میں بھی یہی ہوا. وہ جسے وہ معصوم صارف سمجھ رہے تھے وہ اصلیت میں ایک شکاری تھا جو بس انتظار میں تھا کہ کب شہباز TRX بھیجیں اور وہ انہیں اڑا لے. جی بالکل، یہی میکینزم ہے۔ یہ جان کر تو بہت افسوس ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ لوگ یہ فراڈ کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ یہ سیڈ فریز کہاں شیئر کرتے ہیں؟ اوہ، یہ ہر جگہ ہیں۔ زیادہ تر تو سوشل میڈیا پر، جیسے ٹیلی گرام گروپس میں، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، کبھی کبھی ای میلز کے ذریعے۔ کیا کہہ کر شیئر کرتے ہیں؟ مختلف بہانے ہوتے ہیں۔ کبھی کہیں گے کہ مجھے مدد چاہیے، میرے والیٹ میں پیسے ہیں، نکال نہیں پا رہا، کوئی میری مدد کرے تو آدھے اس کے۔ اچھا، یعنی مدد کی اپیل. جی، یا پھر کوئی جعلی ایئر ڈراپ یا گیو اوے کا اعلان کریں گے کہ اس والیٹ میں مفت کرپٹو ہے، بس نکالنے کے لیے فیس کا انتظام کر لو۔ کبھی کبھی تو بس بغیر کسی وضاحت کے سیڈ فریز پوسٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے تجسس کو ابھارنے کے لیے۔ تجسس، مدد کا جذبہ اور لالچ، ان تینوں چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ. بالکل، یہ نفسیاتی کھیل ہے۔ جب کسی کو اچانک مفت میں اتنی بڑی رقم نظر آتی ہے نا، جیسے 6000 USDT، تو اکثر لوگ عقلی طور پر سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ فوراً ایکشن لینا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ صحیح کہا، وہ فوری امیر بننے والی سوچ حاوی ہو جاتی ہے. جی، اور اسی جلد بازی میں وہ تحقیق نہیں کرتے، سمجھتے نہیں کہ یہ ملٹی سگ کیا ہے، اور TRX بھیج کر پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر سب سے اہم سوال، اس سارے گورگ دھندے سے، اس جال سے بچا کیسے جائے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، کچھ بنیادی اصول ہیں کرپٹو سیکیورٹی کے جو یہاں بھی لاگو ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تو اور بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا اور سب سے بنیادی اصول، کبھی بھی اپنی ذاتی پرائیویٹ کیز یا اپنا سیڈ فریز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی چابیوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، ناٹ یور کیز ناٹ یور کرپٹو۔ بالکل۔ اور دوسرا اصول جو خاص طور پر اس قسم کے فراڈ کا براہ راست توڑ ہے، کبھی بھی کسی دوسرے شخص، خاص طور پر کسی آن لائن اجنبی یا کسی غیر معتبر ذریعے سے ملنے والا سیڈ فریز یا پرائیویٹ کی اپنے والیٹ میں امپورٹ نہ کریں۔ اچھا، یعنی اگر کوئی آپ کو سیڈ فریز دے، چاہے وہ کتنا ہی پرکشش کیوں نہ لگے، اسے استعمال نہیں کرنا؟ قطعی نہیں۔
اپنا والیٹ ہمیشہ خود بنائیں، کسی قابل اعتماد آفیشیل والیٹ ایپ یا ہارڈ ویئر والیٹ کے ذریعے۔ کسی اور کا دیا ہوا والیٹ استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی اجنبی کے دیے ہوئے گھر میں رہنا شروع کر دینا جس کے تالے کی چابیاں اس اجنبی کے پاس بھی ہوں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی شہباز کو وہ سیڈ فریز امپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آئیڈیلی نہیں، یا اگر تجسس تھا تو امپورٹ کرنے کے بعد فوراً اس کی تفصیلات چیک کرنی چاہیے تھیں اور کسی بھی صورت میں اس میں اپنے پیسے TRX نہیں بھیجنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کہا تفصیلات چیک کرنی چاہیے تھیں۔ اگر کسی کو ایسا کوئی مشکوک والیٹ مل جائے تو کیا اسے چیک کرنے کا کوئی آسان طریقہ ہے کہ یہ کہیں ملٹی سگ تو نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ آپ بلاک چین ایکسپلورر استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹرون نیٹ ورک کے لیے سب سے مشہور tronscan.org ہے۔ ٹرون سکین؟ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ بس اس ویب سائٹ پر جائیں اور جو والیٹ ایڈریس آپ کو ملا ہے اسے سرچ بار میں ڈالیں۔ وہاں آپ کو اس والیٹ کی ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آپ کو خاص طور پر اس کی پرمیشنز یا اکاؤنٹ ٹائپ سیکشن دیکھنا چاہیے۔ پرمیشنز میں کیا دیکھنا ہے؟ وہاں آپ کو اونر پرمیشن اور ایکٹیو پرمیشنز نظر آئیں گی۔ اگر والیٹ سادہ ہے تو عام طور پر صرف ایک ہی مالک ہوگا، یعنی وہی ایڈریس جس کی آپ کے پاس ہے۔ لیکن اگر وہ ملٹی سگ ہے تو آپ کو وہاں واضح طور پر لکھا نظر آ سکتا ہے ملٹی سگنیچر، یا پھر اونر پرمیشن اور ایکٹیو پرمیشنز میں ایک سے زیادہ ایڈریسز یا کیز نظر آئیں گی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ٹرانزیکشن کے لیے کتنے دستخط درکار ہیں۔ اوہ، تو یہ ٹرون سکین پر جا کر چیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہاں ملٹی سگ لکھا نظر آئے یا ایک سے زیادہ مالک دکھیں تو سمجھ جائیں کہ خطرہ ہے۔ بالکل، خاص طور پر اگر یہ والیٹ آپ کو کسی اجنبی سے ملا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی ریڈ فلیگ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ اکیلے اس والیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس ایک سیڈ فریز کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے، یعنی کوئی بھی سیڈ فریز ملے پہلے ٹرون سکین پر اس کا ایڈریس چیک کر لو۔ جی، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ کوئی اور فوری ٹپس ہیں ذہن میں اس حوالے سے؟ بس وہی عمومی باتیں جو ہر قسم کے آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیشہ شکی رہیں۔ اگر کوئی پیشکش ناقابل یقین حد تک اچھی لگ رہی ہے نا، تو وہ شاید سچ نہیں ہے۔ مفت میں ہزاروں ڈالر کوئی کیوں دے گا؟ صحیح بات ہے، ٹو گڈ ٹو بی ٹرو۔ جی، اور والیٹ ایپس یا کوئی بھی کرپٹو سافٹ ویئر ہمیشہ آفیشیل ویب سائٹس یا آفیشیل ایپ سٹور سے ہی ڈاؤن لوڈ کریں۔ کسی غیر معتبر لنک سے یا کسی کے بھیجنے پر کوئی ایپ انسٹال نہ کریں، اور ظاہر ہے کسی بھی مشکوک لنک یا ای میل اٹیچمنٹ پر کلک کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں ساری بات کا خلاصہ کروں، یہ فراڈ کرنے والے ٹرون نیٹ ورک کے ملٹی سگنیچر فیچر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا والیٹ دیتے ہیں جس میں بظاہر بہت سارے USDT نظر آتے ہیں، لیکن اصل کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ جی، پھر وہ شکار کو لالچ دیتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن فیس کے لیے اپنے ذاتی TRX اس والیٹ میں بھیجیں، بالکل۔ اور جیسے ہی شکار TRX بھیجتا ہے، ایک خودکار بوٹ ان TRX کو فوراً چرا لیتا ہے۔ شکار کے TRX بھی گئے اور USDT بھی نہیں ملے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہی پورا کھیل ہے۔ بظاہر مفت پیسہ اصل میں آپ کے پیسے چرانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ سب جان کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی جو بنائی گئی تھی سیکیورٹی کے لیے، اسی کو استعمال کر کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم بلکہ آپ کہیں بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بلاک چین اور کرپٹو کی دنیا غیر مرکزی ڈی سینٹرلائزڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جہاں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی بھی معلومات شیئر کر سکتا ہے۔ ہاں، دوسری طرف اسی آزادی کا فائدہ اٹھا کر کوئی بھی بظاہر قیمتی نظر آنے والی معلومات جیسے کہ یہ سیڈ فریز شیئر کر سکتا ہے جو اصل میں ایک جال ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی دنیا میں ہم اعتماد، ٹرسٹ اور تصدیق ویریفیکیشن کے درمیان توازن کیسے قائم کریں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کس پر بھروسہ کریں اور کس چیز کو خود چیک کریں؟
بالکل، اور اس سے جوڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس ایکو سسٹم میں محفوظ طریقے سے حصہ لینے کے لیے ایک عام صارف کو کتنی تکنیکی سمجھ بوجھ، کتنی لٹریسی درکار ہے، خاص طور پر جب ملٹی سگ جیسے سیکیورٹی فیچرز ہی اگر آپ کو ان کی پوری سمجھ نہیں تو آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی ابھی اتنی پیچیدہ ہے کہ عام آدمی آسانی سے اس کا شکار بن سکتا ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ زیادہ آگاہی، بہتر یوزر انٹرفیس یا کچھ اور؟ شاید ان سب چیزوں کا مرکب، لیکن فی الحال سب سے مؤثر ہتھیار وہی ہے: علم، احتیاط اور کسی بھی مفت کی پیشکش پر شک۔ بالکل، علم اور احتیاط۔ امید ہے آج کی گفتگو سے سننے والوں کو اس خاص قسم کے فراڈ کو سمجھنے اور اس سے بچنے میں مدد ملے گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔